السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، ماہ مبارک کی یہ ساعات، یہ اوقات، یہ گھڑیاں اللہ بارہا ہمیں عطا فرمائے۔ در حقیقت رمضان المبارک کا یہ مہینہ رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، ایک روایت میں فتحت ابواب السماء، اور ایک روایت میں فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم۔ اللہ جنت کے، رحمت کے، آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ کتنے مواقع ہیں عبادت کرنے کے، نیکیاں کرنے کے۔ ویسے ان تمام نیکیوں میں ایک نیکی جہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو جانی اعتبار سے جو اپنی نذرانے ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، وہیں پر مالی نذرانہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہم اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں اپنا مال بھی خوب خرچ کریں، مال خوب خرچ کریں۔ اللہ کو بہت پسند ہے اس مبارک میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنا، جمع کرنا پسند نہیں ہے، خرچ کرنا پسند ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اس مبارک مہینے میں اپنی مالی قربانی اس طرح سے پیش کرتے، نذرانہ اس طرح دیتے کہ روزے داروں کو خوب افطار کرایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطاری کروائی اسے بھی اتنا ہی اجر ثواب حاصل ہوگا جتنا کہ روزہ دار کو حاصل ہوتا ہے، ملتا ہے، اور روزے دار کے اجر ثواب میں سے اللہ کچھ کم نہیں کرتے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، پیج نمبر 807۔ اس حدیث کے پیش نظر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افطاری کا معنی یہ ہے کہ روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے، صرف شربت یا چند چھوارے دینا یہ افطاری نہیں کہلاتا۔ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں افطاری کا مطلب روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلانا۔ سلف صالحین یعنی کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اکابرین کا یہ دستور رہا کہ وہ روزے داروں کو کھانا کھلانے میں حرص کیا کرتے تھے، حرص، بڑے حریص ہوتے تھے۔ ان کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ میں روزے داروں کو افطار کراؤں، یتیموں، غریبوں، لاچاروں، مسکینوں کو ہم افطاری کرائیں۔ اور ہمارے اکابرین ماہ مبارک کی تمام عبادتوں میں اسے سب سے بہترین عبادت سمجھا کرتے تھے۔ حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تو یتیموں اور مسکینوں کے بغیر افطاری کرتے ہی نہیں تھے۔ سبحان اللہ، بڑے حسین مواقع ہیں۔ اسی نسبت پر الحمدللہ یہ بندہ عاجز آپ کے سامنے درخواست کرتا ہے کہ ہمارا مدرسہ روضۃ المومنات لام جانا جو لاتور ضلع میں ہے، زلزلے کے علاقے میں ہے، جب سے قائم ہے اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ اس مدرسے میں ماہ مبارک میں تعطیلات یعنی چھٹیاں نہیں ہوتی جیسے دوسرے مدرسوں میں رمضان میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ ہر مدرسے والے کی اپنی کوئی مجبوری ہوگی، ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے، لیکن ہمارے یہاں یہ نظام ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں چھٹیاں دینی ہی نہیں ہیں۔ 11 مہینوں کے مقابلے میں یہ مہینہ بڑی برکت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، قرآن کا مہینہ۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن کے مہینے کو قرآن والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کس قدر عبادت کی جائے۔ ہماری بچیاں معتکفہ ہوتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، تہجد سے ماشاءاللہ نظام چلتا ہے تو بستر پہ پہنچنے تک اجتماعی انفرادی اعمال اور پھر مقامی مستورات کو جوڑنا، ان میں تفسیر، درس قرآن کا نظام، اور مستورات جو مقامی ہوتی ہیں انہیں بلا کر ان کے عبادات کی ٹریننگ، تربیت، ہر کلاس کے اندر ایک مستقل نظام چلتا ہے ماشاءاللہ۔ بچوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، پیرنٹس میں ماؤں کو بلایا جاتا ہے، ان کی بھی تربیت کا نظام چلتا ہے مستقل۔ بہرحال پر ڈے یعنی ہر دن 150
افراد کا کھانا ہمارے یہاں بن رہا ہے. 1 رمضان سے 25 رمضان تک اتنا حسین موقع، سحری کا کھانا، شام کا کھانا، افطاری کا نظم. اور یہ سب یتیم اور غریب مسکین طالبات ہیں، بچیاں ہیں. 12,000 روپے کا خرچ پر ڈے ہے، ایک دن ہے. جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہم روزے داروں کو کھانا کھلائے، تو ایک عام روزے دار اور مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں، یہ روزے دار، ایک وہ روزے دار ہے جو روزے کی حالت میں ہے لیکن اتنی عبادات اس سے نہیں ہو پا رہی ہیں، لیکن یہ مہمانان رسول مدرسے میں رہ کر اتنی عبادات کر رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں انہیں کھلانا ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ افضل ہے، بہت زیادہ افضل ہے، ثواب کی بات ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے، جو نیک ہیں، مخلص ہیں، وہ یہاں تعاون فرمائیں. 25 رمضان تک ایک ایک آدمی کم از کم ذمہ داری لے لے. ہر فرد نہیں لے سکتا ہے، اللہ نے توفیق دی، کوئی ایک بندہ بھی ذمہ داری لے سکتا ہے، الحمدللہ. ان افطاری کرائیں. یہ جو کھانے بنتے ہیں کفایتی کھانے بنتے ہیں، خواہشات والے نہیں، ضرورت کے کھانے بنتے ہیں. لہٰذا مخلص اور نیک بندوں سے خصوصی درخواست ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں. ہمیں خواہش بھی نہیں ایسے حضرات سے درخواست کرنے کی جو نام و نمود کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں. صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کار خیر میں حصہ لے اور ان بچیوں کی دعائیں حاصل کریں اور دنیا اور آخرت کو اپنے بنا لیں. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور رابطے کے لیے یہ نمبر نیچے دیا جا رہا ہے، بینک ڈیٹیلز بھی ہے، اور آپ فون پے جی پے کرنا چاہیں تو اس پر بھی کر سکتے ہیں. اور جو حضرات آن لائن تعاون کریں گے ان کے لیے لازم ہے کہ اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنا پین کارڈ بھی بھیج دیں اور تفصیلات بھیج دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.